السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ہم اپنے چینل ایم اے قاسمی پر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے دجال کے فتنے کے تعلق سے گفتگو کریں گے اور ہم یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے کون سا وظیفہ بتایا ہے، کون سی ایسی چیز بتائی ہے جس کو پڑھ کر ہم دجال کے فتنے سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور بچ سکتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے تو ہم حدیث کی روشنی میں مختصراً یعنی شارٹ میں دجال کے تعلق سے جان لیتے ہیں کہ دجال کون ہے اور وہ کب آئے گا اور وہ کیسا ہوگا۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی فتنے آئیں گے یا اب تک آئے ہیں، ان تمام کے تمام فتنوں میں سب سے گھاتک، سب سے بڑا اور سب سے خطرناک فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ تمام کے تمام نبیوں نے اپنی امت کو دجال کے فتنے کے تعلق سے بتایا ہے اور آگاہ کیا ہے کہ دجال کا فتنہ بہت ہی خطرناک فتنہ ہوگا۔ دجال کے تعلق سے ناظرین ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ کانا ہوگا، اس کو ہم کانا دجال کہتے ہیں۔ اس کی ایک آنکھ نہیں ہوگی اور اس کی آنکھ کی جو شیپ ہوگی، بناوٹ جو ہوگی، ایک عجیب سی ڈراؤنی سی شیپ ہوگی، بڑا عجیب سا دیکھنے میں ہوگا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال کا تذکرہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے سامنے کیا کرتے تھے تو صحابہ کرام پر اتنا خوف طاری ہو جایا کرتا تھا، ایک عجیب سی کیفیت ہو جایا کرتی تھی جب دجال کا تذکرہ آیا کرتا تھا۔ تمام کے تمام صحابہ کرام ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو جایا کرتے تھے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ دجال جب آئے گا، اس کا ظہور ہوگا تو وہ اپنے ساتھ جنت اور دوزخ لیے پھرے گا۔ حقیقت میں جو اس کی جنت ہوگی وہ دوزخ ہوگی اور جو اس کی دوزخ ہوگی حقیقت میں وہ جنت ہوگی۔ وہ لوگوں کو بہلائے گا، پھسلائے گا اور جو چاہے گا وہ کر دے گا۔ اگر کسی چرواہے کا کوئی جانور مر گیا ہوگا تو دجال اس سے کہے گا کہ اگر میں تمہارا جانور زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے رب مان لو گے؟ اگر اس شخص کا ایمان کچا ہوگا اور اللہ پر اس کا یقین مضبوط نہیں ہوگا، اس نے اپنے آپ کو اللہ کے قریب نہیں رکھا ہوگا، تو وہ کہے گا کہ بالکل۔ جب وہ یہ بات کہے گا تو دجال حکم دے گا اور اس کی گائے کی شکل میں شیطان آ جائے گا۔ وہ دیکھے گا کہ یہ تو میرا جانور ہے، یہ تو میری گائے ہے جو اس نے زندہ کر دی ہے، واقعی یہ تو خدا ہے۔ تو کمزور ایمان والے اس کے بہکاوے میں آ جائیں گے۔ اسی طریقے سے جن لوگوں کے باپ دادا مر جائیں گے وہ ان سے کہے گا اگر میں آپ کے باپ دادا کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے خدا مان لو گے؟ تو اس تعلق سے بھی یاد رکھیں کہ جن کا ایمان کمزور ہوگا، جن کے ایمان میں کمزوری ہوگی، وہ کہیں گے کہ بالکل ہم آپ کو خدا مان لیں گے۔ پھر اس کے باپ یا دادا جو بہت پہلے مر چکے ہوں گے، شیطان ان کی شکل میں آئے گا اور وہ دیکھے گا یہ میرے باپ ہیں، یہ تو مر گئے تھے، کیسے زندہ ہو گئے؟ وہ اس کو خدا مان لے گا۔ اس طریقے سے دجال کا فتنہ ہوگا اور بہت بری طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرتا پھرے۔ جو اللہ والے لوگ ہوں گے، جنہوں نے اپنے ایمان کو مضبوط رکھا ہوگا، جنہوں نے ہر طریقے سے اپنے آپ کو اللہ کے قریب رکھا ہوگا، وہ فوراً منع کر دیں گے کہ تو ہمارا رب نہیں ہے۔ یہ ایک طریقے سے ماحول بنے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کے فتنے سے بچائے اور اس کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ بہت ہی گھاتک
فتنہ ہوگا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ وہ کانا ہوگا، اور تم یاد رکھنا تمہارا رب کبھی کانا نہیں ہو سکتا۔ تو اس چیز کو تمہیں پہچان کر کے چلنا ہے کہ جب وہ کانا ہوگا تو وہ ایک بہت بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا، اور وہ بہت ہی خطرناک اور گھاتک فتنے کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ اب ناظرین، ہم جان لیتے ہیں کہ حدیث پاک کے اندر کون سا ایسا وظیفہ بتایا گیا ہے، کون سی ایسی چیز بتائی گئی ہے جس کو اگر ہم پابندی کے ساتھ پڑھیں گے، مستقل اس کی تلاوت کریں گے اور اس کا معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم کو دجال کے فتنے سے بچائے گا، اللہ رب العزت ہم کو اس سے محفوظ رکھے گا۔ تو دیکھیے 15ویں پارے یعنی سبحان الذی کے پارے کے اندر ایک سورت ہے سورہ کہف، اس کی پہلی 3 آیتیں شروع کی یعنی ابتدائی 3 آیتیں اگر ہم پڑھیں گے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس نے سورہ کہف کی شروع کی 3 آیتوں کی تلاوت کی، اس کا معمول بنا لیا، اس کو پڑھتے رہے تو وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہیں گے۔ وہ آیتیں کیا ہیں؟ وہ ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا۔ یہ 3 آیتیں ہیں۔ آپ ان تینوں آیتوں کو مستقل پڑھیں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں، اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل کر لیں، یا اللہ ہم کو دجال کے فتنے سے بچا لے، دجال کے فتنے سے ہم کو محفوظ رکھ لے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ رب العزت فتنے دجال سے ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں بچا لے۔ اللہ جو باتیں کی گئی ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔